اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب ڈاکٹر فرحت عباس صاحب سے جو اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں۔ آپ پیشے کے اعتبار سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں، ملک کے ممتاز تعلیمی اداروں میں تدریسی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ آپ کی شخصیت کی کئی جہتیں ہیں، نثر نگار ہیں، کالم نگار ہیں، متعدد کتابوں کے مصنف ہیں اور کئی اعزازات اپنے نام کر چکے ہیں۔ تو میری درخواست ہے جناب ڈاکٹر فرحت عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ میں 4 اور 5 منٹ سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ دوسری بات یہ کہ میری گفتگو کا میرے مضمون کا عنوان ہے تعلیمی نصاب میں نعتیہ ادراک۔ ورفعنا لک ذکرک۔ بے شک کائنات کے یکتا خالق اکبر و اکمل اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور رسول کریم خاتم النبیین کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ یہ ذکر ہمیشہ ابد تا ازل اور پھر ازل سے ابد تک آباد و شاد رہے گا۔ اسی ذکر کا نام نعت ہے جو اسلامی ثقافت کا ترجمان ہوتے ہوئے مودت اہل بیت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، اسلامی حقائق اور تعریف و توصیف کے ہوتے ہوئے سیرت مبارکہ اور اقوال مسلمہ سے عبارت ہے۔ جدید نعت نگاری حضرت ابو طالب حسان بن ثابت سے چلتی ہوئی پاکستان میں امام احمد رضا بریلوی، علامہ اقبال اور نصیر کاظمی کی تعلیمی اور اقتصابی روایتوں کو بیان کرتی ہوئی ہزارہ کے حضرت امام محمد بن اسماعیل کی حضرت فاطمۃ الزہرا کی شان کے ساتھ نعتیہ اظہار میں ہمارے ہاں موجود ہے، جس کا مقصد خصوصاً مسلمانوں اور عموماً غیر مسلموں کو بھی اسلامی تعلیمات اور اخلاقیات سے آگاہی دینا ہے۔ سردار انبیاء حضرت محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور قرآنی ارشادات کی روشنی میں وحدانیت کے فروغ میں سیرت مبارک کے ساتھ ساتھ تعلیمات مبارکہ اور واقعات مبارکہ کا احیاء ہے، اور یہی ہماری دینی اقدار کی بقا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ لہٰذا نعت کا لکھنا، پڑھنا اور سننا اور سنانا ایک روحانی عمل ہے اور اسلامی عقائد کی تعریف اور مدح کے لیے مخصوص ہے، جو روحانی اور دنیاوی اور ابدی فوائد کا سبب بھی ہے۔ اس سے روحانیت کی افزائش، مودت نبوی و اہل بیت نبی اور اسلامی اقدار کی اساس کے لیے یکسانیت اور تکمیلیت کا باعث ہے۔ نعت نگاری ہمارے دینی شعور، شعری مہارت، محبت و مودت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہماری علمی تصدیق کرتے ہوئے عوام الناس میں اسلامی اقدار کو بیدار رکھتی ہے، جس میں جملہ مسالک کے تمام فریق کسی تفریق کے بغیر شامل رہے ہیں۔ لہٰذا اب ہمیں نعتیہ ادراک کے فروغ کے لیے، نعت کے احیاء کے لیے اور نعتیہ اظہار کے لیے صوفیاء کرام اور علماء حق کی اتباع کرتے ہوئے اپنے زمانے میں حالات و واقعات کے مطابق ترویج و توسیع کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے اخلاقی تربیت، دینی تعلیم، روحانی ترقی، سکون پروری، فکری عروج، تعلیمی تکمیلیت اور دنیاوی رہنمائی کے ساتھ ساتھ ابدی بخشش اور زندگی کی نوید ملتی ہے۔ ایسی نوید کے لیے ہمیں اپنی نسل نو کی پرورش کے لیے تعلیمی اداروں کی پالیسیوں اور رویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ممکنہ نصاب تیار کرنا چاہیے۔ نصاب کی تیاری سے پہلے موضوعات اور مضمون نعت کے پھیلاؤ کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ نعت گوئی کے ساتھ نعت خوانی اور نعت نگاری کی تیاری کی جانی چاہیے۔ بچوں کی ذہنی پرورش کے لیے ان کی عمروں کے مطابق قافیہ اور ردیف کو ترتیب دینا چاہیے، اور پھر یہ کہ نعت نگاری میں تمام مسالک کے اجتماعی شعور کو ساتھ رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، شان و شوکت، سیرت مبارکہ اور کارہائے تمام پر نظر رکھنی چاہیے۔ خوش قسمتی سے ہماری اردو زبان عربی اور فارسی کے امتزاج سے پھلی پھولی ہے،
تو یوں اس سے تلاوتی لطف بھی حاصل کرتے ہوئے مکمل اور با مقصد اور با کردار بنایا جا سکتا ہے کہ دین کی تکمیل اللہ نے قرآن پاک میں کر دی ہے۔ اور اب تعلیمی نصاب میں اس کی شمولیت اس طرح کی جانی چاہیے کہ نعت کو تیار کرنے کے بعد عوام الناس کے ساتھ ساتھ بچوں کے اذہان کے لیے قابل قبول ہو۔ نعت میں قرآنی دعاؤں اور آپ سے منسوب حکایتوں سے شعور بیدار کرنے میں وسعت ملے گی۔ ہماری دینی اور مذہبی معاشرت میں معاشرتی اختلافات، سیکولر تعلیمی رجحان، تعلیمی منصوبے اور مخصوصیت کے ساتھ تعلیمی حال احوال بے شک ہیں، اور پاکستان میں تعلیمی نظام میں نعت کی شمولیت کے امکانات مختلف ہونے کے باوجود اسلامی تعلیم کے لیے نہایت عام ہے، کیونکہ نعت کی شمولیت دینی کورسز کے فروغ کا باعث بھی ہوگی، لیکن اس کے لیے مواد کی پختگی، خوش الہانیہ سخن، ترتیب و تدبیر، توانا لب و لہجہ، نرم احساس اور جدید علوم اور ٹیکنالوجی سے آراستہ خصوصیات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ احترام ادب کے ساتھ فنی مہارات اور دینی ادب سے آگاہی بنیادی اصول ہے، لہذا نعت نگاری کے لیے نعت شناسی کا ہونا ضروری ہے جو اسلامی تقلید و روایات پر مشتمل ہو۔ اس طرح ابلاغ رسالت امامت کے ساتھ ساتھ اسلامی اقدار کی احیاء ممکن ہو سکے گی۔ ہمیں اس طرح کی نعت نگاری کے لیے ادراک کو فروغ دینا چاہیے۔ جناب صدر اور دیگر سامعین، بے شک نعت کا لکھنا، پڑھنا، پڑھانا اور اسے نئی نسل کے لیے آگاہی کے طور پر پیش کرنا ایک روحانی عبادت ہے، اور ہمیں اس عبادت میں ہمہ وقت شریک رہنا چاہیے۔ آپ بھی یہی چاہتے ہیں، مجھے بھی یہی کار خیر کرنے کی ضرورت ہے، اور یوں ہمیں مل جل کر اس کار خیر میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔